قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند تسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق ولا اور نہ تقتلوا قتل کرو اولادکم اولاد کو تم خشیتا اس ڈر سے املاق کہ ہم بھوکے مر جائیں گے نحن نرزقهم و ایاکم نحن ہم ہی نرزقهم رزق دیتے ہیں و ایاکم انہیں بھی اور تمہیں بھی ان قتلہم کان خطأ کبیرا ان بے شک قتلہم ان کا قتل کرنا کانا ہے خطأ جرم کبیرا بہت بڑا ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ ولا تقربوا اور نہ قریب پھٹکو الزنا بدکاری کے انہو بے شک کہ وہ کانا ہے فاحشتاً بڑی بے حیائی وساء سبیلا وساء اور بہت ہی بری سبیلاً یہ راہ ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا اور مت قتل کرو النفس اس جان کو التي جس کے قتل کو حرما اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے الا بالحق مگر بالحق حق کی بنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل ومن قتل اور جو شخص قتل کیا گیا ہو مظلوما مظلومانہ فقد جعلنا تو یقیناً عطا کیا ہے ہم نے لولیہ اس کے ولی کو سلطاناً اختیار فلا یسرف پر چاہیے کہ نہ حد سے بڑھے ہو فی القتل قتل کے معاملہ میں انہو کان منصورا انہو اس لیے کہ اس کی کان منصورا مدد کی گئی ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے الا مگر باللتی اس طریقہ سے ہی احسن جو بہترین ہو حتی یبلغ اشدہ
حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا اور پورا کرو بالعہد اپنے وعدے کو إِنَّ الْعَهْدَ بے شک عہد کے بارے میں کانا مسئولا تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے شمار اعجازات ہیں، بے شمار کمالات ہیں۔ جتنا بڑا بات کرنے والا ہوگا اتنی اس کی بات جاندار ہوگی۔ تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے کلام میں ایسی جامعیت ہے، تھوڑا جملہ کہا بہت سی باتیں سمٹ کر اس میں آ گئیں، تھوڑی بات فرمائی بہت سی باتیں اس میں جمع ہو کر آ گئیں۔ اسی کو آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ قتل کرو اولادکم اولاد کو خشیتا اس ڈر سے املاق کہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ ابھی نہیں کیا، دوبارہ سے غور کر لیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا ایک بات، وَلَا اور نہ، تَقْتُلُوا قتل کرو، اولادکم اولاد کو۔ ایک حکم اس میں قتل نہ کرنے کا ہے، دوسرا حکم اس کے اولاد کے نہ قتل کرنے کا ہے، اور تیسرا حکم اس کے خشیتا اس ڈر سے املاق کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، مال ہمارے پاس کم پڑ جائے گا۔ کلام میں کس قدر بلاغت ہے، پر ارشاد کا جواب خود ہی یوں فرمایا، نحن نرزقہم و ایاکم، جس سبب جس افلاس سے ڈر کے مارے تم قتل کر رہے ہو، جو سبب تمہارے قتل کرنے کا ہے، ان قتلہم کانا خطأ کبیرہ، یہاں ارشاد ہوا کہ قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قتل کا سبب کیا تھا؟ بھوکے مر جائیں گے، اتنی دنیا بڑھ جائے گی، کھانے کو کہاں سے پیدا ہوگا، زمین کم پڑ جائے گی، مکان کہاں بنائیں گے، زمین کم پڑ جائے گی، جائیداد کا وارث وہ کیسے ہوگا، زمین کم پڑ جائے گی تو کھاؤ گے کہاں سے؟ تو ارشاد ربانی ہوا، نحن نرزقہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، اور دوسرا ارشاد یہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ، ان کے رزق کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا۔ علامہ فخر الدین رازی نے سورہ نمل کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، قوم بلبلا اٹھی، جانور مرنے لگے، انسانوں کی زندگی دوبھر ہو گئی، نہ صحرا میں پانی رہا نہ شہر میں پانی رہا، زندوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا، جانوروں کی زندگی دو پر لگنے لگی، ساری قوم بلبلا اٹھی، چیخو پکار کرنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے ہم بچ جائیں، ہم تو مر رہے ہیں، جب ہمارے جانور ہی مر جائیں گے، زمین میں فصل ہی کچھ نہ ہوگی تو پھر زندگی کہاں باقی رہے گی؟ اللہ کرم ہمارے لیے دعا فرماؤ۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز استسقاء کے لیے ان کو لے کر نکلے، باہر چلے آؤ، میدان میں جا کر اللہ سے مانگتے۔ جب قوم چل دی
صحرا سے گزرتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پر ٹھہر گئے، کچھ دیر ٹھہرے رہے، بغیر دعا مانگے واپس چل دیے۔ قوم گھبرا گئی، کہیں ہلاکت کا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو گیا کہ دعا مت مانگو تمہاری بربادی آیا چاہتی ہے، ایسا تو نہیں ہو گیا۔ یہ پیچھے بھاگے، اللہ کے پیغمبر ہمیں بات تو بتاؤ کہ آپ واپس جا رہے ہیں، ہم نے ہونا چلے آؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر چلے تو آؤ، ہم تو دعا کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، آپ دعا کے لیے ہمیں لے کر میدان کی طرف نکلے ہیں، جنگل کی طرف جب پہنچے ہیں تو آپ نے رخ موڑ لیا، آپ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، بات تو کچھ بھی نہ ہوئی، نہ آپ نے دعا مانگی نہ بارش آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب میں صحرا کی طرف بڑھ رہا تھا، میں نے اس تپتے ہوئے ریت میں، گرم ریت میں اللہ کی ایک چھوٹی مخلوق جس کو کیڑی کہتے ہیں اس کو دیکھا، وہ ریت میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اللہ اپنے کے بندوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر، ہم تیرے بندوں کے لیے بھی اللہ تجھ سے مانگتے، ان پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام واپس چل دیے، فرمایا مخلوق ہونے کے ناطے انسان اور کیڑی دونوں برابر ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق وہ بھی اللہ کی مخلوق، فرق صرف یہ ہے یہ اعلیٰ مخلوق انسان، وہ ادنا مخلوق کیڑی، بس اتنا فرق ہے۔ تو فرمایا بس چلے آؤ، مجھے اس کیڑی کی آہوزاری سے، اس کے رونے دھونے سے، اس کے اللہ کے مانگنے سے، گرم ریت میں لوٹ پوٹ ہونے سے یہ یقین ہوا کہ اللہ سبھی کی سنتے ہیں، اس کی بھی اللہ نے سن لی۔ اس یقین پر واپس جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی پر بڑا ترس آیا، بڑی محبت آئی، بڑا پیار آیا کہ یہ بڑی خیر خواہ ہے انسانوں کی، حیوانوں کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی کو اپنے پاس بلایا، فرمایا ادھر آؤ، حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیڑی تیری یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی کہ تو نے اپنے لیے بھی مانگا، مخلوق کے لیے بھی مانگا، اللہ کے لیے بھی مانگا اور ادنا کے لیے بھی مانگا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے کچھ انعام دوں، اور حضرت کی بادشاہی ایسی تھی جو انسانوں اور حیوانوں سب پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت و بادشاہی تھی وہ تمام پر تھی۔ کیڑی کو بلا کر فرمایا میرا جی چاہتے تجھے کوئی انعام دے دوں، بتاؤ کیا دے دوں؟ کہ حضرت جو آپ کا جی چاہتا ہے پھر مجھے دے دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کوئی خاص بات مانگ، عام تو ساروں کے پاس ہی ہے، کوئی خاص بات مانگ مجھ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر آپ نے فرما لیا، آپ کی دعا ہو گئی، جب نظر آپ کی اٹھ گئی تو کام میرا ہو گیا، بس بات ختم ہوئی، بس مجھے اجازت دے دیں میں جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ، میرا جی آیا ہے، میں بادشاہ ہوں، تو رعایا ہے، تجھ پر کوئی مہربانی کی نظر کر دوں، کوئی تجھ پر ڈال دوں۔ جب 3 بار کے بعد معاملہ بدلا تو کیڑی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا حضرت اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے ضروری دینا، میں تو چاہتی تھی کہ آپ کچھ عنایت نہ فرمائیں، اتنا ہی کافی ہے، آپ نے مجھے بلا کر عزت بخش دی ہے، اتنا ہی بڑا اعزاز کافی ہے، میں نبی سے ہم کلام ہوں۔ پھر میرا جی یہ چاہتا ہے میری روزی کا ایک دانہ بڑھا دیں اور کچھ تھوڑے سے میرے سانسوں میں اضافہ کر دیں۔ کیڑی نے کیا کہا؟ میرے سانس بڑھا دیں اور میری روزی میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ حضرت فرمایا کیڑی تو بڑی دانا ہے، اور چونٹی تو بڑی سیاڑی ہے، وہ مطالبہ رکھتی ہے جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ زندگی کا بڑھانا، روزی کا بڑھانا تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تو نے ایسا مطالبہ رکھا، ایسی دانا ہے، اور اس کو شاباش دی اور اس کو واپس کر دیا۔ بس اس کے تھوڑے سے جانے کی دیر تھی، جل تھل ہو گئی۔
بارشیں برسی، نشیب و فراز ایک کر دیا اس نے۔ قوم خوش ہو گئے، اس نے کہا باقی اللہ کے پیغمبر جو نے دیکھا تھا وہ بات صحیح نکلی، مجھے بتانا یہ تھا جب رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کھلانے پر وہ قادر ہے، سانس اس کی قدرت سے آ جا رہا ہے، پھر ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر منصوبہ بندیوں کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ منصوبے جہاں فیل ہو رہے ہیں، جہاں قوم مر رہی ہے، تو وہاں بچانے کا کام پھر کیوں نہیں کرتے؟ سورۃ الواقعہ ہے قرآن مجید میں، اس کے آخری رکوع کا مطالعہ کر لو، فرمایا جب ہم جان نکال رہے ہوتے ہیں تم وہی ہوتے ہو، جب ہم جان نکال رہے ہوتے ہیں تم وہی ہوتے ہو، ہر ناطے سے ہر ایک وہاں ہے، باپ ہونے کے ناطے سے باپ، بھائی ہونے کے ناطے سے بھائی، بیگم ہونے کے ناطے سے، یعنی سارے رشتہ دار وہاں موجود، مگر وہ مر رہا ہے، تو سانس تو اس کا بڑھا نہیں سکتا، روح اس کی لٹا نہیں سکتا، تو جب لٹا نہیں سکتے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔